السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹر عاصم کو ملانے کا وعدہ کیا تھا حکومت نے کل، اور اس بنیاد پر آج تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ہونے والا احتجاج ملتوی کر دیا گیا تھا. گو کہ میرا خیال ہے کہ وہ احتجاج پھر بھی ملتوی ہو جانا تھا، ملاقات نہ بھی کراتے. اس طرح کی آوازیں تحریک انصاف کے اندر سے آ رہی تھیں، لیکن آج ہوا کیا؟ ملاقات نہ ہو پائے. ڈاکٹر صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے. کہا گیا کہ جو پیمز کے ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب سے، وہ معائنہ کر سکتے ہیں، ان کے ذاتی معالج ان سے نہیں مل سکتے. کیا وجہ ہوئی کہ کل کمٹ کرنے کے بعد حکومت نے آج اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے؟ ایک معمہ تو نہیں ہے یہ، لیکن کیا خدشات ہیں اس وقت تحریک انصاف کے؟ تحریک انصاف کے خدشات ایسے ہیں کیوں؟ حالانکہ عامر ڈوگر صاحب جو ان کے چیف وپ ہیں، ان کی گفتگو سپرنٹینڈنٹ جیل سے کروائی گئی. سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے کان میں درد تھا، لیکن ان کو دوائی دی گئی ہے اور وہ اب بہتر ہے. یہ 2 دن پہلے، کل یا پرسوں یہ گفتگو کروا دی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف اس چیز پر ابھی تک مطمئن نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پرسنلی یہ بات کی جائے. دوسری طرف آئینی ترمیم کا ایک معاملہ ہے، اور وہ آئینی ترمیم کا معاملہ جیسے ہم سب جانتے ہیں پچھلے کافی دنوں سے پھنسا ہوا ہے. اب حکومت نے 17 تاریخ کو کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، 17 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور 17 یا 18 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا. اور لگ ایسے رہا ہے کہ ان اجلاسوں میں اب یہ کوشش کی جائے گی کہ اس آئینی ترمیم کو پاس کروا لیا جائے. کیا حکومت کامیاب ہوگی؟ کیا مولانا صاحب رام ہو گئے ہیں؟ آج مولانا صاحب کے بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہوئی. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب سے شروع کرتے ہیں. کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب آج آنا تھا پروگرام میں. فواد صاحب آپ کے ساتھ، ان کو ہونا چاہیے تھا گیسٹ، لیکن ایس سی او کے ڈنر پہ وہ کیونکہ مصروف ہیں تو ان کا میسج آیا کہ وہ شاید آج کے پروگرام کا حصہ نہ بن سکیں. تو کوشش کریں گے کہ حکومتی ورژن کسی اور سے لے لیں. اور نورین نیازی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی یہ ملاقات نہیں ہو سکی اور ان کے خدشات کیا. لیکن فواد صاحب، کل ہی جان کسی ایک کیفیت تھی، پتہ نہیں ملاقات ہوگی، تحریک انصاف احتجاج پہ آ رہی ہے، اور کہا گیا نہیں جی معاملہ حل ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے، کل ملاقات کرا دیں گے فزیشین کی. پھر وہ آج ملاقات نہیں ہوئی. کل اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو شروع سے ہی سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ کا کیا مسئلہ، مطلب اس میں کیا پرابلم تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ نے کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج نہ کرے اور حکومت یہ یقین دہانی کرا دے کہ جو آئینی ترامیم ہے وہ ایس سی او کے بعد چلی جائیں گی. حکومت نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی اور ترامیم بھی لے کے نہیں آئی. اگر حکومت پہلے ہی کہہ دیتی کہ ترامیم ایس سی او کے بعد آنی ہے تو یہ پہلا احتجاج بھی نہ ہوتا. اچھا، ایک اس حکومت کا جو میجر پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے، اگر میں حکومت ہوں نا تو میری کوشش تو یہ ہوگی نیچے رکھے، امن امان رہے، چلتا رہے، ٹھنڈ رہے، کام چلتا رہے، انویسٹمنٹ بھی تب ہوتی ہے، اکانومی بھی. یہ حکومت روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے ٹمپریچر اوپر چلا جائے. اب آج دیکھیں حکومت میں اور کوئی گلی کے فراڈیے میں فرق ہونا چاہیے. آپ گئے ہیں، کل آپ نے وعدہ کیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان کا اس کی ملاقات ہوگی، آج آپ نے ملاقات نہیں کرائی. آپ کو لگتا ہے یہ جو خدشات ہیں تحریک انصاف کے یہ درست ہیں، یا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی تمام قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو خیر ایک واحد بات ہے نا، یہ تو ایسے بات ہی ہے. آبویسلی آپ کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کے منیکوڈو کر دیا جائے، ان تک کوئی رسائی جو ہے وہ نہ ہو، بات ان کی نہ پہنچ سکے. ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اچیو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایس سی او کے درمیان اور بعد میں جو آئینی ترامیم ہے اس میں عمران خان کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ پارٹی کو نہ پہنچیں. لیکن وہ ڈائریکشن تو پہلے. کیا آپ کے خیال میں ایس سی او کو عمران خان صاحب اپنے احتجاج کے ذریعے سبوٹاج کرنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ الٹا تھا. اگر عمران خان کو ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 15 کو وہ احتجاج کرنے ہی نہ دیتے. وہ کہتے کہ نہیں ضرورت، کیونکہ عمران خان تو پہلے بھی مان چکے ہیں جب مبارک زیب کیس تھا، پہلے بھی ایک ملتوی کیا. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کرنا تھا؟ پھر بالکل نہیں. کیا کچھ سیاسی وجہ ہوئی عمران خان صاحب کو رابطے منقطع کرنے کی؟ دیکھیں، ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ حکومت یہ اس طرح کی جو ایک درفتنیاں ہے یہ کیوں چھوڑتی ہے، اور حکومت اس طرح کی کام کیوں کرتی ہے کہ جس سے ٹمپریچر بڑھے، جس سے ایک یہ لگے کہ ملک میں استحکام. کیونکہ کل اگر آپ ایس سی او گوگل پہ ٹائپ کرتے نا، رائٹرز، الجزیرہ، بی بی سی، تمام کی خبریں یہ تھی کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن آفٹر پی ٹی آئی پروٹیسٹ. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی A to Z خبر یہ تھی، اور انڈین میڈیا کی بھی خبریں ساری جو ہیں وہ یہ تھی.
وہ تو انڈیا میں خیر اپنا ان کو پڑ گیا بعد میں کینیڈین پرائم منسٹر کی وجہ سے، لیکن جو ایس سی او سے لے کے متعلقہ خبریں ہیں ہی انٹرنیشنلی یہ کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن ہے اور یہ چیزیں ساری، تو اس کا کیا فائدہ ہوا آج آپ کو؟ اور آج اگر آپ ڈاکٹر ملا دیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ مطلب اس کا لاجک کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا کیا لاجک ہے۔ آئی آلسو فیل ٹو انڈرسٹینڈ۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، لیکن ہوتا بھی نہیں ہے نا۔ آپ 7 بجے جب کھولنا ہوتا ہے تو جیل کھول بھی دیتے ہیں، ملاقات کروانی ہوتی ہے تو اعظم سباسی صاحب کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ سو یہ اصول تو نہیں ہے۔ اصول دیکھیں، پھر کیا چھپانے، آپ ایس سی او بھی ہوگی، اب چھپانے کی کوشش کیا ہو رہی ہے؟ حکومت کے نزدیک اصول کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، اخلاقی حیثیت اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں تو چھوڑ ہی دیتے نا۔ کوئی اگر گورنمنٹ اصول کی ہو، وہ ایم این ایز کو اٹھا کے بازو مروڑ کے ان کے ووٹ کے لیے جائے گی، ان کے بیوی بچوں کو اٹھائے گی، تھوڑی ساری شرافت بھی جس میں ہوگی، انسانوں والی جو بات ہوگی، وہ بھی یہ حرکتیں نہیں کرے گا جو یہ حکومت کر رہی ہے۔ تو وہ تو نہیں فار دا لائف آف می، فواد صاحب کہتے ہیں نا انگریزی، فار دا لائف آف می کانٹ انڈرسٹینڈ، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ایس سی او کو کوئی پاکستان کا لیڈر خراب کر سکتا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، کیوں کرے گا؟ اور اگر ایس سی او خراب نہیں کرنا تو عمران خان کی آئینی ترمیم پر تو ایک ویو ہوگا، وہ کے تو پاس نہیں نہیں۔ ہونی۔ پھر کیوں نہ ملایا گیا پہلے، یا اس کو 4 تاریخ کو کہا گیا کہ اب عمران خان جیل میں سیکیورٹی ہوگی؟ مطلب اسلام آباد میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ یہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گن، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھے لگے ہوئے ریڈارز، بہت سیکیورٹی ہے، مطلب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ادھر بھی سیکیورٹی کے معاملات تھے۔ ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسا نورین نیازی صاحبہ میں ذرا پہلے فیملی کا ویو کہ ان کے خدشات کیا ہیں۔ نورین نیازی صاحبہ بہن ہیں عمران خان صاحب کی۔ السلام علیکم نورین نیازی صاحبہ۔ وعلیکم السلام میم، آپ ظاہر ہے ناؤ آپ آ گئی ہیں، پالیٹکس میں تو نہیں آئی ہیں، لیکن بیکاز حالات اس قسم کے آپ کا، میں نے سنا تھا انٹرویو ایک جس میں آپ نے کہا حالات ایسے۔ سب سے پہلے بتائیں آپ کا خدشہ کیا ہے عمران خان صاحب کو لے کر؟ سب سے بڑا خدشہ تو ان کی زندگی کا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگی پہ پہلے کتنی اٹیمپٹس کر چکے ہیں، اور خان صاحب نے تو پہلے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ جیل میں مروائیں گے۔ تو انہوں نے ہمارا سب کچھ بند کر کے ان کو نہ وہاں پہ کسی سے رابطہ، جیل مینیول کے اندر بھی ہے کہ ہفتے میں ایک دن لازمی ملانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو، مجھے تو یہ سمجھنا ہے کہ کبھی کہ جیل ایسے بند ہوئی ہے کہ جیل انہوں نے 10 دن کے لیے بند کر دی، اور ظاہر ہے وہ بند بھی عمران خان کے لیے کی۔ ان کی زندگی کو آپ سب کو پتہ کتنا خطرہ ہے، یہ کتنی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور اللہ نے ان کو اگر زندگی پہ بچایا تو اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ہم تو بہت پریشان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف وہاں پورا دن کھڑے رہے ہیں، کسی نے نہیں ان کو ملوایا۔ اور تو کل آپ کو کمٹمنٹ میڈم کمٹمنٹ کیا دی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ ملوایا جائے گا، یا کہا تھا کہ ڈاکٹر کی رسائی دیں گے؟ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی مرضی کے ڈاکٹر کی رسائی دیں گے؟ کیا کہا گیا تھا؟ یہ مجھے یہ نہیں پتا، مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا، لیکن ان کے ڈاکٹر کی رسائی کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں سرکار اگر پمس کا ڈاکٹر جائے گا تو ہمیں اس سے کیا تسلی ہوگی کہ وہ کیا دیکھ کر آئے گا؟ ہمیں تو اپنے ڈاکٹر کو دکھوانا تھا۔ انہوں نے پوری معاہدہ کیا، کال، وہ پوری جو کال تھی اس کو بند کروایا، اور انہوں نے پھر نہیں کرنے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی اعتبار ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی نے کال آف کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ جی انہوں نے ایک بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ملکوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ میں تو ڈیموکریسی میں پروٹیسٹ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کل بتا کہ ڈاکٹر عاصم پورا دن کل انتظار کرتے رہے، آج پورا دن ڈیالہ کے باہر ہے، لیکن کوئی ملاقات نہیں کروائی، اور اب اور پریشانی ہے کہ ان کی ملاقات نہ لیکن کرانے میں کی ابھی وجہ بتا رہا تھا سے- میم، ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی جو پارٹی، آئی ایم شیور آپ ہی کی پارٹی ہوگی تحریک انصاف، تحریک انصاف کے جی، جو جی۔ آپ کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان کی گفتگو، مجھے یہ بتایا گیا کہ گفتگو کروائی گئی تھی۔ کل اس بات کو کنفرم بھی کیا تھا یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے ان کی بات چیت کرائی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ خان صاحب کے کان میں درد تھا، ان کو دوائی دی گئی ہے، اب وہ ٹھیک ہیں۔ میرا خیال ہے وہ آپ اگری نہیں کرتے، یا آپ اس کے اوپر آپ کو زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کانورسیشن، اس گفتگو پر آپ کیسے ان کی گفتگو پہ مان سکتے ہیں؟ ہم تو بہت جیل میں 1 سال سے جیل جا رہے ہیں،
آپ سپرنٹینڈنٹ یا ان لوگوں کی آپ کسی بات کا یقین بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ تو اتنی دفعہ وہاں پہ اندر باہر غلط بیانی، مطلب میں سوچتی ہوں کہ عجیب مخلوق ہے یہ، ان کے جو یہ سپرنٹینڈنٹ ہے جو بھی ہیں، یہ بالکل صحیح بات نہیں کرتے. بالکل میں ان کی بات کا اعتبار بھی نہیں کرتی. اگر انہوں نے بات کر کے یقین کیا، میں تو یقین نہیں کرتی. اگر اتنا اچھا تھا تو اگر ڈاکٹر کو ملوانے میں کون سا، اور پہلے آپ یہ بتائیں کون سے اتنے بڑے ان کے اصول ہیں؟ اصول تو کہیں بھی کوئی نہیں ہے. اگر یہ تسلی کے لیے ہماری ملوا دیتے ڈاکٹر عاصم کو آج تو کچھ بھی نہ ہوتا. میڈم ڈاکٹر عاصم کو کچھ بتایا گیا باہر کہ کیا ہوا، یا آپ نے پارٹی میں کسی سے پوچھا، انہوں نے پھر محسن نقوی کو فون کر کے بتایا ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملوا دیتے ہیں، یا ملوانا ہی نہیں ہے، یا غائب ہو گئے ایک دم آپ آج؟ کہتے ان کو کہا کہ آپ بس چلے جائیں، یہاں ملاقات نہیں ہوگی. کہتے وہ پھر بھی کھڑے رہے، مطلب کہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے گی، لیکن کچھ نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں تو کوئی کسی کو نہیں پتا، اندر کا کوئی باہر والا بتا ہی نہیں سکتا. جو اندر ہے نا وہ ایک الگ سے ماحول ہے، تو وہاں آپ کو لگے گا کہ شاید یہاں پہ مارشل لا لگا ہوا ہے. لیکن میم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر عاصم کو یہ بتا دیا گیا جب وہ وہاں پہنچے جیل کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز نہیں. آپ کو پتا ہے وہ جب باہر ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، تو وہ کہتے ہوں گے کہ نہیں جی ابھی ہمیں اندر سے آرڈر نہیں آیا. تو آرڈر آئے گا ہی نہیں تو جائیں گے کیسے؟ اندر سے آرڈر آتا ہے نا، تو وہ اندر سے کہتے ہوں گے آرڈر نہیں آیا. ابھی میم یہ خبر چل رہی ہے ٹی وی پر کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ابھی مکمل ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے. آپ کو کتنا اعتماد ہوگا اس میڈیکل چیک اپ پر؟ اب ظاہر آپ لوگوں کی طرف بال انہوں نے پھینک دی کہ جی چیک اپ ہوا ہے، دیر از نتھنگ رانگ. آپ ٹرسٹ کریں گے اس بات کو جو حکومت اگر آپ کو یہ بتاتی ہے تو؟ بالکل ٹرسٹ نہیں کریں گے، 100% ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ کو ارشد شریف کی رپورٹ انہوں نے دی تھی نا اس ہسپتال نے، ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی نہیں کریں گے، کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے بھی تو کوئی نہیں مانے گا. آپ دیکھ لیں. سو آپ بہت ان کے میڈیکل پر، اور آپ کی اب بھی ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ ملاقات کروائی جائے، کل کرائی جائے؟ بالکل. میں کہتی ہوں آپ سوچیں جتنی پریشانی ہے اس چیز کی کہ ان سے نہ ملاقات کی. ہم تو یہ جیسے ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم جب تک دیکھیں گے نہیں. اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے، یہ انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہے نا، اب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو میرے خیال اس میں تسکین ملتی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک سابق وزیر اعظم، اس کے بہت سارے آئینی حقوق ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں. اب کوئی ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے پوری کی ہے، ایک چیز بھی نہیں، سوائے ان پہ کیسز بنا کے ان کو جیل میں. کوئی کسی ایک آپ میرا خیال ہے وزیر اعظم تو نہیں، کسی وزیر چھوٹے بڑے کا کبھی انہوں نے ایسے احتساب نہیں کیا جو ان کا کر رہے ہیں. بالکل کہاں سے کون سا کیا جرم؟ میں دیکھیں پاکستان میں احتساب آپ انفارچونیٹلی ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بیرسٹر گور صاحب کی ٹویٹ بتا دیتا ہوں. بیرسٹر گور صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے: ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM 2 doctors, an ENT specialist and a medical specialist visited خان صاحب ایٹ اڈیالہ جیل. یعنی 4 بجے شام کو 2 ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں وزٹ کیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ خان صاحب اچھی صحت کے ساتھ ہیں. انہوں نے آج 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی. ہمیں میڈیکل رپورٹس جلد مل جائیں گی اور ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ورکر اور سپورٹرز کو تحریک انصاف کے، جو خان صاحب کی اچھی ہیلتھ کے بارے میں پریشان تھے یا کنسرن تھے. گاڈ بلیس یو آل. تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس انفارمیشن پر جو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، بلکہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ سب آل از گڈ. نورین نیازی صاحبہ نہیں، وہ تو میرے خیال ہے شاید وہ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن کوئی اور نہیں مان رہا. انہوں نے شاید مان لیا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کسی کو بھی یقین نہیں ہے. آپ کی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ پمس کے ڈاکٹرز کے اوپر کسی کو یہ اعتبار ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہے. اور خان صاحب گور صاحب کو جو اعتبار ہے وہ آپ کو گور صاحب پہ اب اعتبار نہیں ہے، ان کو اعتبار ہے پی ایم. دیکھیں میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں، گوہر صاحب ایز اے پالیٹکس بات کر رہے ہیں، میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں. میرے ایموشنز اور گوہر صاحب کے ایموشنز میں فرق ہوگا اور میں بہت ڈسٹرب. بٹ آئی وڈ تھنک کہ پی ٹی آئی کا ورکر اور لیڈر بھی اتنا ہی ایموشنل ہوگا خان صاحب کے بارے میں جتنی فیملی ایموشنل ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں بڑا ایموشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈرشپ کے ساتھ. ورکر تو ڈیفینیٹلی ہیں. مجھے نہیں پتا گوہر صاحب کی کیا فیلنگز ہے، وہ سامنے بتائیں گے تو پتا چلے گا. لیکن مجھے گوہر صاحب کی بات نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا کہ ورکر جو ان کے ہیں نا وہ تو بہت پریشان ہیں. وہ تو بےچارے خود سے وہ لوگ بہت پریشان ہیں.
وہ تو سارے اسلام آباد پہنچنے کے لیے اور بیچارے آنسو گیس اور میم ڈنڈے اگر کھانے کے لیے تیار یہ ہیں۔ ویسے تو یہ جواب تحریک انصاف دے سکتی ہے، لیکن اگر نہیں ملنے دیا جاتا آپ کے ڈاکٹر سے، آپ کی مرضی کے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر عاصم سے یا فیصل سلطان صاحب سے، یہ دو نام مجھے فواد چودھری صاحب نے پہلے بھی دیے تھے، میں ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو ملا دیا جائے، اگر ان سے نہیں ملوایا جاتا تو آپ لوگوں کا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں میرا تو لائے عمل پارٹی کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، میرا لائے عمل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو میں تو یہ کر سکتی ہوں جیسے میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، جو میں پہلے ویسے تو میں کبھی نہیں اس میڈیا پہ آئی تھی، لیکن اب اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کسی قسم کا کسی پہ اعتبار نہیں ہے، جیل پہ نہیں ہے، ڈاکٹرز پہ نہیں ہے، اور باقی بھی جو میرا نہیں خیال کہ کوئی خیر خواہ اتنے ہیں کہ ان کو فکر کرنی چاہیے تھی۔ سب سے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی زندگی کتنی خطرے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر کا کیا ماحول ہے، تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے، اور ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور اگر آپ میرے سے پوچھیں، میں اس چیز کے لیے بولنا بھی چاہتی ہوں، آواز بھی اٹھانا چاہتی ہوں، اور میری بہنیں بھی، ان کو بھی بغیر وجہ کے، کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کھڑی تھی ایک جگہ پہ، ان کو اٹھا کے جیل میں لے گئے، وہاں سے بھی کوئی ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ تو آپ کسی سے دیکھیں کہ کیا ان کے ارادے ہیں اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ جمہوریت کہیں گے۔ جی بالکل ٹھیک، یہ میم انفارچونیٹلی ہم ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں یا اس حکومت کے پاس نہ جمہوریت کی بات کریں، نہ قانون، نہ اخلاقیات کی۔ آخری سوال، آپ نے پارٹی سے یا پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا ابھی تک یہ خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں؟ نہیں، پارٹی سے تو یہی پتا چل رہا ہے، میرے سے رابطہ، میں کوئی پارٹی کی عہدیدار بھی نہیں ہوں، نہ میں پارٹی میں کوئی ہوں، مجھے تو رابطہ نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں پتا، پارٹی تو پارٹی ہے، میں تو دیکھیں فیملی ہوں، میرا دل بہت پریشان ہے، ہمیں پتا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو اتنا خطرہ ہے، آپ کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے خان صاحب کی زندگی کتنے خطرے میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں جیل کے اندر، جہاں پہ آپ کو پتا ہے کس قسم کا ماحول ہے اور کون کون اندر بیٹھے ہیں، تو ان کے اوپر کسی پہ بھی اعتبار نہیں ہے جو جیل کے اندر ہے، اور ان کا نہ ملنے دینا ایک بہت بڑا فکر کی بات ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے سارے، جی آپ کے خدشات اب ہیں۔ میرا تو بہت خدشہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے کیسز جو انہوں نے ان کے ساتھ جیل میں کیا، انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، ورنہ یہ باقیوں کو تو توڑ کے لے جاتے ہیں نا، کسی اور ڈیل میں کر دیتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کری، یہ ان کی فرسٹریشن ہے، یہ ان کی 100% زندگی کے پیچھے ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ، اگر میں ایسے سوچتی ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی زندگی کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کریں گے، اور پھر یہ لوگ بھی شاید ان کا بھی کوئی حساب کتاب ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں تو سوچتی ہوں، میرے تو دل میں بہت پریشانی اور غصہ اور فکر ہے۔ اللہ خیر کرے گا، دیکھیں وہ ایک مقبول لیڈر ہے پاکستان کی، مجھے یقین ہے ان کی پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے حکومت کے لیے۔ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں مقبول لیڈر ہیں جن کی میں ہمیشہ کہتی ہوں سب کو کہ ایک انسان، ایک آدمی عمران خان تھا جس کی دنیا میں جاؤ تو عزت سے لوگ سنتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس بندے کے ساتھ، آپ کا ملک میں باقی تو کچھ نہیں آپ نے چھوڑا، لیکن اس کو آپ نے یہاں پہنچا دیا، یہ کتنے ملک دشمن ہیں۔ اور باقی تو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، آپ ہر چیز کہ جن لوگوں کو یہ انٹرٹین کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جن جگہوں پہ، آپ ان کو دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ریکارڈ دیکھیں، اور خان صاحب کا دیکھیں۔ عمران خان نے اس ملک کے لیے سب کچھ کیا، اس ملک میں بیٹھے، اگر اس ملک میں ملک کے لیے نہ کرنے والے ہوتے وہ جا چکے ہوتے، وہ بھی اپنی زندگی بچا کے چلے جاتے۔ وہ بھی لندن ہائیڈ پارک، آپ کا کہنا ہے وہ بھی، ہاں وہ بھی واک کرتے ہائیڈ پارک میں، اور وہ بھی ریلیکس کرتے، اور ان سے بہتر، آئی ہوپ یو لرن میڈم، آئی ہوپ یو لرن آور لیسنز۔ سیاستدان ایک دوسرے کو دشمن نہ سمجھے۔ آپ لوگوں کو، میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو بھی اس پہ بہت شور کرنا چاہیے، میڈیا کو، اس کو یہ مذاق سے نہ لیں، یہ بہت سیریس چیز ہے۔ نہیں جی بہت سیریس ہے، دیکھیں مسئلہ یہ اتنی، وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ ہم نے پچھلے 2 سال میں اتنا کچھ دیکھ لیا کہ اب یہ مذاق ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ایک نیا مذاق لگتی ہے کہ ہم اتنے نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، نوری نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کی آپ نے گفتگو سنی، پریشانی ان کی جائز ہے، ظاہر ہے ان کے بھائی بھی ہے، لیکن ایک مقبول پارٹی کے لیڈر بھی ہے۔ لیکن فواد صاحب میں شروع کرتا ہوں ٹویٹ سے۔ آپ کو میں نے ٹویٹ سنائی، آپ نے سنی ہوگی کہ 4 بجے 2 ڈاکٹرز گئے۔ ٹویٹ کا اس وقت اگر آپ پڑھیں تو ایک مثبت آؤٹ لک ہے اس ٹویٹ کی۔
ایز آؤٹ آئی سائڈر تھنک گوہر بڑا کرٹیسائز ہوں گے اس ٹویٹ کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ پٹیالہ جیل اور پیمز کے ڈاکٹرز کا اتنا اعتبار ہونا چاہیے تھا یا آپ کے خیال میں زیادہ اوور ڈو کر جھگڑا ہی یہ نہیں تھا. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے محسن نقوی اڈیالہ میں جا کے اور باہر آ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے. یہ تو پیمز کے ڈاکٹر جو کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, جھگڑا اور کیا ہے. آپ کا یہ جو سارا جھگڑا تھا یا مذاکرات تھے یا جو آپ نے فورن کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی آدھی رات کو پھر 1 بجے تک چلتی رہی, اس میں جھگڑے لڑائیاں جو بھی ہوتے رہے, آپ نے کیوں کیے؟ آپ نے اس لیے کیے کہ ایک ہمارا ٹرسٹ وردی بندہ جائے گا اور منیمم جو کمپرومائز آپ نے کیا حکومت سے وہ یہ کیا کہ جی چلے کوئی اپنا یہ نورین آپا نہیں جائیں گی, کوئی فیملی کا بندہ نہیں جائے گا, اکیلا ڈاکٹر چلا جائے گا اور پرسنل فزیشین جو ہے عمران خان کا چلا جائے گا. اب آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مٹی ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, چلو جی گورنمنٹ کے ڈاکٹر چلے گئے. تو گورنمنٹ کے ڈاکٹر تو پہلے بھی تھے, پہلے بھی جیل والے تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک دس ول ناٹ گو ویل ود دا ورکرس. پہلے ہی جو ایک اوور آل تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بڑا دباؤ ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ وہ اپنی ایبلٹی کے مطابق بڑا کچھ کر رہے ہوں گے جو بھی ہے, بٹ وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا, وہ بڑے شدید دباؤ میں ہے. علی امین گنڈا پور جب ڈی چوک سے ادھر ہوئے ہیں, اب علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم ہے, گوہر کے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم ہے, اور سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کو کہ ہم نے آخر چاہتے. لیکن مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب جب بولیں گے نا تو پتا چلے گا کہ وہ اس سب پوزیشن پر, اس سب ماحول پہ, علی امین کے پی ہاؤس جانے پہ, احتجاج ملتوی کرنے پہ میں کہاں آپ کو مطلب تجزیہ نہیں, میں آپ کو انفارمیشن ہی دے دوں کہ بس سانس گلے میں اٹکا ہی ہوا ہے کہ خان صاحب نے جب بولا ہے تو کیا بولا, گل ود گئی ہے, گل ود گئی ہے. ابھی جو عمران خان کی پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہوگی. آئی تھنک ہی از ناٹ ہیپی, اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو دیکھیں نا, یہ چیز جو ہے آپ کو کیا ضرورت ہے حکومت کی طرف سے صفائیاں دینے کی. آپ سمپل ٹویٹ یہ کریں جی ہم سے کیا تھا, پٹ یور سیلف ان بیرسٹر گوہر's پوزیشن. آپ کو حکومت نے کچھ تو ایسا بتایا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس پہ یقین کر رہے ہوں. نہیں کچھ بھی نہیں بتایا, یا پھر آپ نے ویسے یقین کر نہیں نہیں کچھ بھی آپ نہیں اچھے بتایا. آدمی. یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کے اوپر ان کو حکومت کا پوائنٹ آف ویو دینے کی, یہ تو بیرسٹر جو گوہر کیا کر رہے ہیں وہ تو حکومت کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, بٹ حکومت کا پوائنٹ آف ویو تو 24 گھنٹے پی ٹی وی اور باقی میڈیا کے اوپر آتا رہتا ہے نا. وہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل پہلے ہی دے چکے ہیں, وہ پہلے ہی دے چکا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. اور اس کو نہیں مانا گیا. یہیں پہ سلمان راجہ صاحب کل بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں سپرنٹینڈنٹ جیل کی کسی بھی کو. یہ بات ابھی نورین صاحبہ نے کی کہ حکومت ہی اصل میں تو جو نورین صاحب نے ساری باتیں کی ہیں, بات تو وہ ہے نا کہ دیکھیں ان کو خدشات ہیں, فیملی کو بھی اور ورکرز کو بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کہ عمران خان کے اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اب ان کو اتنی دیر جب آپ ان کمیونیکے آرڈر کرتے ہیں تو ایک احساس جاتا ہے کہ نہ جانے ان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اور پھر یہی نہیں ہے, انہوں نے جب علیمہ خان کو اور عظما خان کو اٹھا کے جیلم بھیجا, 3 دنوں سے میں نے کوشش کی ہے, اپنا فیصل نے کوشش کی ہے, باقی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ملاقات نہ بھی کر سکے. فیصل وکیل ہے علیمہ بی بی کا, انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو ان کو کچھ کھانے کا جو ہے ہم اندر سے تقریباً 700 ورکر, جیل تو آپ کا ہلکا بھی ہے, 700 لوگ اندر ہیں. میں نے کہا کہ ہم اتنا ہمیں دے دیں کہ ہم اپنے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو ہم کو کھانا اندر جو ہے پہنچا سکیں, لیکن نہیں, وہاں پہ نہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکر. بالکل. اچھا, اس کے بعد جو ہے سارے ہمارے اپنے لڑکے ہیں, سارے جیلم کے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ قید ہیں وہاں پہ, لیکن آپ کو کوئی رابطہ نہیں کیا. بریک لے لوں, رابطہ نہیں ہوا. واپس آتے ہیں ذرا, اس کے بعد پھر اس کو ذرا مزید گفتگو بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی انصار عباسی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بریک میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کل رات کو جو گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا اس میں پیمز کے ڈاکٹر کا وزٹ تھا, ذاتی معالج کا نہیں. اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے بڑی کلیئرلی بتایا تھا کہ پیمز کا ڈاکٹر عمران خان صاحب کو وزٹ کرے گا, اور یہ میجورٹی تحریک انصاف کی اس نے اس سے اتفاق کیا تھا. لیکن پھر آج ڈاکٹر عاصم بھی چند گھنٹے باہر بیٹھے رہے جیل کے, تو پھر ان کو بھی کسی نے بلایا ہوگا. کیا وہ وہ تو آل دا وے امریکہ سے آئے ہیں, تو بلایا ہوگا نا کسی نے کہ آپ ادھر پہنچے, آپ کی ملاقات, فون کیا کہ آپ آئیں, آپ کی جو ہے وہ ملاقات کرانی ہے. 4 گھنٹے وہ باہر بیٹھے رہے. یہ بتائیں فواد صاحب, میں نعیم نے یہ ٹویٹ کیا, نعیم پنجوتا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ ان کو بلایا گیا تھا. جی جی. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ تو ضرور رہی ہوگی کہ آپ اپنا ڈاکٹر بھیج سکتے ہیں.
That's what you suggest. ऑफ कोर्स, देखिए झगड़ा ही ये था, वरना क्या झगड़ा था, वरना तो पहले बता ही रहे ये थे। भी तो मुमकिन है कि बस निकलना हो इस सिचुएशन से, एहतजाज ना करना पड़े, ठीक है सर, फिर ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर आसिम और या फैसल, ये तो पॉलिटिकल लोग थोड़ी है। ठीक। ओके, लेट्स सी देन व्हिच वे इट गोज। हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने की। आपको मैं थोड़ी बुकरा की तकरीरें सुनाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ बड़ा इवेंट हुआ आज, बार्स के प्रेसिडेंट थे, दूसरा बड़ा इवेंट हुआ। तकरीरें की नहीं चला सकता, लेकिन जो चलाने लिए नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब ਸਾਨੂੰ पता है ऐसी बेवकूफ नहीं है, तो इसलिए वो चला रहे हैं जो समझ आ जाए, आपको फ्लेवर मिल जाए थोड़ा। रिफॉर्म की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को लाना अदलिया की आजादी की तहरीक को 2 तिहाइयों का झटका जरूर पड़ेगा। आप आइन के बुनियादी ढांचे को हिला रहे हैं। इस आइन का 73 का जिसका तुम्हें नाज है, इसका एक भी आर्टिकल मेरी हिफाजत नहीं कर सका। जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी, वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को। सारी दुनिया देखेगी कि ये अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने पाकिस्तान के जी वैसे ये मुझे समझ नहीं आई, सोशल मीडिया के ऊपर अभी जाएंगे आप, सारी तकरीरें आप लाइव सुन लेंगे, आप कैसे रोकेंगे? और टीवी पे पाबंदी तो है। सुनाई है नहीं, जो सारी बाकी जो कंटेंट है जो आप नहीं सुना सकते, रोज तो आ जाता है कि भैया हम कुछ चीजें अवाम के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करो, ऑनलाइन जाओ सुनो। हाँ, उसके लिए ठीक है। क्या लेकिन ये दूसरी मीटिंग का क्या बना है? मौलाना फजल रहमान, चले कोशिश करते हैं, कामरान मुर्तजा साहब अगर फारिग हो गए, नहीं खत्म हो गया ना मीटिंग। तो ये बताएं, ये एक आइन लॉयर्स मूवमेंट शुरू होने जा रही है, वो तो शुरू होगी। देखिए मैं तो शुरू से कितनी इंपॉर्टेंट होगी? असल सवाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए असल पहली बात तो देखें, ये असेंबली के इजलास वगैरह जो भी हों, मौलाना फजल रहमान को रोंद के ये अमेंडमेंट नहीं होनी। मौलाना फजल सिर्फ लोटों के साथ नहीं हो सकती, सिर्फ लोटों के साथ होनी नहीं, आप पूरी पीटीआई भी 10 बंदे और आप तोड़ लेना, फायदा कोई नहीं। मैं तो मुझे समझ नहीं आती अब तक जितने फैसले हुए हैं ना, उसमें ना कोई मैंने देखा है कि डिटेल्ड में जाके कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखे जाते। अब मसलन आप मुझे ये बताएं कि अगर आप पीटीआई के लोग तोड़ेंगे और कह रहे हैं 2 लोग हमने मौलाना फजल रहमान के भी तोड़ लिए हैं, आप ये जब तोड़ेंगे इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप मौलाना को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पे आ जाएं। पीटीआई पहले सड़क पे है। मौलाना सुनना चाहेंगे थोड़ा इसके ऊपर कमेंट करें कि आप आखिरी से मैं बात कर लूं कि देखें जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है लोटे बना के ये अमेंडमेंट कराने का, वो क्या होगा? साख क्या रह जाती है ऐसी? साख तो है ही कोई नहीं ना इनकी, वो तो शुरू से वो मसला नहीं है इनका, साख इशू नहीं है। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि ये कहते हैं कि जी हम तो डंडे गोली पे बैठे हुए हैं, आप आके हमसे लाठी गोली पे ले सकते हैं सरकार, तो आप ले लें। बट देखें आप क्या कर रहे हैं, आप वकला को बाहर निकालेंगे, आपने देख लिया है इस्लामाबाद और अब कराची, आप पीटीआई पहले ही बाहर है, आप मौलाना फजल रहमान को इन दोनों के साथ जोड़ दें, ये लीथल कॉम्बो है। देखिए ये हुकूमत नहीं सस्टेन कर सकेगी, और मुझे समझ नहीं आती कि आप इस तरह से रोंद के सबको अमेंडमेंट जो है वो क्यों कराना चाहते हैं, जबकि फायदा भी कोई नहीं। मौलाना साहब ने कहा इस कठपुतली असेंबलियों से, देखिए मौलाना साहब इससे पहले भी इसको जाली हुकूमत, जाली मैंडेट कह चुके हैं कि इनका तो इख्तियार ही नहीं है। लेकिन सुन लें, क्या इसमें लगता है मौलाना साहब किसी जगह लचक खा इस गुफ्तगू के बाद जो उन्होंने कल की बात में कल ही की सुनाने लगा? आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आइन बिगाड़ते हो। आज के जलसे से हाथ उठाकर अहद पैमान करें कि अगर मेरे आइन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, मेरे इस्लाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया, तो ये आवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवारों से घटकर घसीट कर बाहर लाए। देखो ना अब काशिफ, दिस इज और आपने क्राउड भी देखा, देखिए अब इशू क्या है? मौलाना फजल रहमान में पीपल्स पार्टी में जमात, ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ है, वोट के हिसाब से ये बड़ी पार्टीज हैं, लेकिन तंजीम के हिसाब से जमीयत का मुकाबला नहीं है, जमात इस्लामी का मुकाबला नहीं है, और एक वक्त में एमकेएम का मुकाबला नहीं था। प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि जब हुकूमत ये कह रही है ना कि जी आप देखें आइन कानून वगैरह तो हमने फैसला कर लिया नहीं है, वो कहते हैं जी आप हमें उठा के बाहर फेंक सकते हैं तो आप आ जाएं। अगर आप ये 3 को, अब इन्होंने क्या बेवकूफी की है, जो लॉयर्स हैं पीटीआई मुनज़्ज़म नहीं है, पीटीआई की तंजीम नहीं है, लिहाजा बहुत बड़ी तादाद होने के बावजूद वो उस तरह का डंडे मुक्के वाला एहतजाज नहीं कर सकते।
اچھا اب جب آپ لائرز تحصیل تک جو ہیں وہ اگر آپ لائرز اور مولانا صاحب کو اکٹھا کر دیں، ڈیڈلی کمبینیشن احتجاج کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑا خطرناک کمبینیشن ہوگا حکومت کے لیے. اچھا اور آپ یہ کیا کریں گے؟ مثلا آپ دیکھیں نا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بٹ حکومت کرے گی. میں نے سنا، مجھے کسی نے کہا لاسٹ ٹائم میں کسی نون والے سے بات کرتا کہ اگر مولانا نہیں ہوں گے تو پھر ترمیم نہیں ہوگی. میاں صاحب نہیں مانتے. کیا آپ اس بات پر آپ کا کوئی؟ دیکھیں اگر تو فیصلہ کرنا ہے نا پولیٹیشینز نے، اگر مثلا اگر پریویل کرتے ہیں رانا ثناء اللہ، سعد رفیق جیسے جو لوگ ہیں، ادھر آپ دیکھ لیں جو پیپلز پارٹی میں جو سین ایلیمنٹ ہے وہ ندیم افضل وغیرہ ہو گئے، سارے لوگ، قمر زمان قاہرہ صاحب ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، پھر تو یہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ بہرحال یہ لوگ جو ہیں خود چیمپئن کریں. کیا بات کریں چوری صاحب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ نہیں میں نے آپ کو کیا کہا، اگر پرویل کریں گے تو نہیں کر رہے نا. نہیں بلاول تو جس لیول پہ بلاول اس ساری کیمپین کو لے گئے، آپ کا خیال ہے یہاں سے واپسی ہے؟ بلاول نواز شریف کے خلاف بھی کس کیمپین کس سٹیج پہ لے گئے تھے، اور ایک دن زرداری صاحب نے کہا تھا بچہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھک کر کے بیٹھ گئے. بلاول از ناٹ ڈیسائیڈنگ اتھارٹی از ود زرداری. اب یہ کون پریویل کرتا ہے؟ بلاول جتنے مرضی آ کے نعرے کر لیں، باتیں کر لیں، وہ قائد اعظم کو رول دیں اس میں، وہ کیا کیا باتیں جو ہے وہ کر دیں، اس میں تو جانا ہی بڑا مذاقہ خیز لگتا ہے. الٹیمیٹ ڈیسیجن میکنگ ادھر زرداری نے کرنی ہے، ادھر نواز شریف نے کرنی ہے. ناؤ زرداری یا نواز شریف کی اگر ڈیسیجن میکنگ ہے تو میرا یہی خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ابھی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں نا اگر آپ انالیسز اس کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑا خطرناک کومبو ہے لائرز کا اور جے یو آئی کا، اور بہرحال پیچھے پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا ایک چنک جو ہے ووٹ کا نکل خاص کر کے پی میں ان کی اسٹرینتھ اور ساتھ میں پنجاب میں ان کا نمبر ہے. اگر آپ نے ان کو کھلا چھوڑا پی ٹی آئی والوں کو، پنجاب میں تو ان لاک نہیں نہ ہو پا رہا. ان لاک ہو گیا تو اچھا نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں اس کا پھر فائدہ کیا ہے. اور پھر دیکھو ایک اور جو اس میں ایشو ہے، اگر آپ نے ایف سی سی نہیں بنانی اور فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہیں آتے تو مجھے آپ بتائیں پھر کسی کا اور کیا فائدہ ہے. اچھا اب اس میں جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی، 90% امینڈمنٹ تو ختم ہو گئی ہے پہلی. اب تو جو اگر ڈرافٹ دیکھیں تینوں کے آئینی کورٹ پہ معاملہ آ گیا ہے، اور وہ بھی اس میں اب مجھے آپ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کے اس امینڈمنٹ میں کیا فائدہ؟ نظام جیسے ویسے چلتا رہے اور نظام میں جو جدھر بیٹھے اس طرح بیٹھے رہے. دیکھیے ولنریبلٹی کا آئیڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا، کوئی بھی ولنریبل نہیں ہونا چاہتا. وہ یہ چاہتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو ہماری مضبوطی کی علامت ہے وہ قائم رہے. ولنریبلٹی نہ ہو کہ ہمیں نہ پتا ہو کیس لگ گیا، ہمیں ابھی پتا ہے کہ کیس لگ گیا کیا ہوگا، ادھر ہم سوچتے رہیں گے ہائے پتہ نہیں کی ہونا ہے. دیکھو نا یہ ہے نا ایک آرگومنٹ ان کا، اور جائز آرگومنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کو پریشانی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا. دیکھیں اس طرح کی، اور جائز سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے جائز ہے. اس طرح کی سپریم کورٹ کے جو بھی آپ لائیں گے نا، اس طرح کی 100% تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی. آپ خود بھی اپنا بندہ لگائیں گے وہ نہیں ملے گی. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جو پی ٹی آئی کا اصل گلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب انہوں نے آ کے یہ جو ابھی اطہر من اللہ صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیے تھے پنجاب. اور صاحب پہ اور بھی بڑے گلے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ 50 روپے کے فارم کے اوپر چلے گئے اور کہا آپ گارنٹی دیں اور بلا بلا. تو آپ فیصلوں کے اوپر تو نہ ایک فیصلے کے اوپر کریں. آپ نے اس سے پہلے منیب اختر صاحب کا آپ کے سب سے محبوب جج تھے، جب انہوں نے قاسم زوری کی رولنگ جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کی اور ملک میں جو ہے وہ آپ نو کانفیڈنس کرا سکتے، اس دن جمہوریت بچائی تھی. اب آپ ایک فیصلہ آپ کو پسند آ جاتا ہے آپ پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسرا فیصلہ خلاف آ جاتا ہے آپ پیچھے. منیر ملک صاحب سے بھی بات کر اچھا بھی نہیں رہا. اچھا اب دیکھیں اب یہاں منیر ملک صاحب اگر آئے تو اوبیسلی وہ بڑی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے اس کی. اس وقت جو سچویشن ہے میری نظر میں تمام جو ترپ کا کارڈ ہے وہ مولانا کے پاس ہے. مولانا مانیں گے امینڈمنٹ ہوگی، وہ نہیں مانیں گے امینڈمنٹ نہیں ہوگی. دیکھیں ہم بات تو کرتے رہتے ہیں بہت سے دوستوں سے جو طریقے جے یو آئی ایف میں ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیا فائدہ اس کا، انلیس ہمیں وہ جو اسلامی انہوں نے کچھ ترامیم تجویز کی ہیں اپنے مسودے میں کہ جی ہم ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمیں یہ ملے گا تو ہم کسی اور جگہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے. بٹ آئی تھنک پیپلز پارٹی اگر وہ کرتی ہے کہ ہر لیجسلیشن جو ہے وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے گی تو مجھے آپ بتائیے پھر پارلیمنٹ کا کیا کرے گی. منیر ملک صاحب موجود ہیں، ویسے ختم ہو جائے گا. ملک صاحب السلام. وعلیکم السلام. سر بڑی دھواں آج تقریریں ہوئی کہ آپ کو کوئی لائرز موومنٹ چلتی نظر آ رہی ہے اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گیا تو؟ دیکھیں یہ ایشو ایسا ہے، یہ بل ایسا ہے کہ یہ تو ہمارے پیشے کی سروائیول کا بھی ایک ایشو ہے
اور پورے عدالتی نظام کا ایک ایشو ہے. تو اس میں اگر ہم آرگنائز نہ بھی کریں, ہم کچھ نہ بھی کریں لیڈرشپ, تو جو رینک اینڈ فائل ہے وکلا کی وہ باہر نکلے گی, احتجاج میں باہر نکلے گی. تو آرگنائز احتجاج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح لائرز موومنٹ چلی تھی افتخار چودھری صاحب کے وقت, مشرف صاحب کے وقت ان کے حق میں, ویسی موومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تو آپ کے خلاف ہے؟ دیکھیں, تحریک چلتی ہے, میرا اپنا تجربہ ہے ڈسٹرکٹ بار سے, تعلقہ بار سے, سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان تمام چھوٹے بار سے. جو فارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بارز نے اور بڑے بارز نے, ایپیکس بارز نے نہیں, انہوں نے اس میں لیڈ لی ہے. آج کا کنونشن جو ہے وہ میرے خیال سے اس زمانے 2007 کے کنونشن سے بڑا تھا. جتنا چارج ایٹماسفیئر تھا, جو آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل. سر, آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے حکومت کا, کوئی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ لا منسٹر صاحب ہیں, کافی بار کاؤنسل کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. نہیں, مجھ سے کوئی کسی کا رابطہ نہیں. کہ جو لوگ اس تحریک کی بات کر رہے ہیں ان سے رابطہ ہوا ہو کسی سے؟ اگر کسی سے ہوا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, میرے قریبی رفقا سے بھی کوئی رابطہ نہیں. اور رابطے کی مطلب رابطے کی بات کیا ہے, یہ تو either it's yes or it's no. اس میں تو کوئی مڈل گراؤنڈ تو دیکھیں, وہ ادھر اور والی بات ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ادھر اور ہے. اس پیکج پہ اگر جینوئن ریفارم کرنا ہے تو ایک ڈائلاگ کھولیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر جو ہے بہتر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کچھ چیزوں پہ ہے, سر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, معافی چاہتا ہوں, مجھے پڑے گی ایک بریک لیتے نا. بریک ہے تو آپ کے ساتھ.